بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم فرمایا کتاب العلم کے تحت، باب الحیاء فی العلم، علم کے حصول میں حیاء یعنی جھجک، اس پر کل بات کی تھی ترجمہ الباب پر۔ حضرت امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی پڑھا، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بھی قول پڑھا، جس سے یہ مسئلہ واضح ہوا کہ علم کے حصول میں حیاء مانع نہیں ہونا چاہیے، جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ حصول علم میں حیاء مانع اور رکاوٹ بنے یہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول مبارک سنایا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ امام اعظم کیسے بنے، اتنا بڑا علم کیسے حاصل کر لیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے علم دینے میں کبھی بخل نہیں کیا، علم لینے میں میں نے جھجک نہیں کی، میں نے یہ حیا نہیں کیا کہ کسی سے سوال نہ کروں، کسی سے نہ پوچھوں، جو بات مجھے سمجھ نہیں آتی تھی وہ میں کسی سے پوچھ لیتا تھا۔ بہرحال علم کے حصول میں حیا مانع اور رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اور حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی فرمایا کہ انصار کی خواتین اچھی لگتی ہیں کہ وہ سوال کرنے میں، دین سمجھنے میں حیا ان کو مانع اور رکاوٹ نہیں بنتا۔ اس ترجمہ الباب کے تحت حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث پاک ذکر کی ہے وہ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ آپ اس حدیث پاک کی راویہ ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جاءت ام سلیم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں۔ کون ہے حضرت ام سلیم صاحبہ؟ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں، اور بہت زیادہ دانش مند دور اندیش خاتون تھی، اور اس خاتون کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعوت کرتی، حضور علیہ السلام دعوت قبول فرماتے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجتے جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کریں کہ آپ ہماری دعوت قبول کریں، تشریف لائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنے کا اعزاز اس خاتون کو حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کو حاصل ہے۔ سب لوگ نہیں اس انداز میں خدمت کر سکتے، کرنے کا دل سب کا ہوتا بھی ہے، لیکن چند لوگ ہوتے ہیں جنہیں سلیقہ ہوتا ہے کہ مخدوم کی خدمت کرنی کیسے ہے، مخدوم کن سے خدمت لیتا ہے، ہر ایک سے خدمت بھی نہیں لیتا۔ یہ فرق ہوتا ہے، خدمت اس سے لی جاتی ہے جو کچھ سلیقہ مند بھی ہو، خود سوجھ بوجھ رکھتا ہو، جسے پتہ ہو میں نے کرنا کیسے ہے، تو جسے ایک ایک چیز سمجھانی پڑ جائے، یہ کر وہ کر، پھر اس کا فائدہ کیا ہوا رکھنے کا، اس کی بجائے تو بندہ خود بھی کر لے تو وہ کہتا ہے آسان ہے۔ حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا وہ سلیقہ مند خاتون تھی صحابیہ، جنہیں یہ اعزاز حاصل تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ دعوت کرتی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے، دعوت قبول کرتے تھے۔ اور اس موقع پر ہی تھے انہوں نے دعا کروا لی نا اپنے صاحبزادے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے لیے، جو پہلے آپ حالات زندگی میں پڑھ چکے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی درازی عمر کی دعا ارشاد فرما دی، اور اسی طرح جو ہے ان کے باغات کے پھل جو ہیں، مال کے اندر برکت کی دعا کی تو وہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتے ہیں۔ اولاد کے اندر برکت کی تو اولاد بہت ساری، عمر کے اندر برکت کی دعا تو عمر بہت لمبی، یعنی جو بصرہ میں سب سے آخری صحابی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں وہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہی کے ہی صاحبزادے۔ بہرحال حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، فقالت یا رسول اللہ، انہوں نے آ کے عرض کیا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا یستحیی من الحق، بے شک اللہ تعالی حق بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا۔ ابھی مسئلہ پوچھنا تھا، اس سے آگے تمہید کے طور پہ یہ بات کی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت سیدہ ام سلیم صاحبہ اتنی سلیقہ مند اور دانش مند تھی۔ مسئلہ آگے پوچھنا تھا حضور سے
مسئلہ پوچھنے سے پہلے تمہیدی کلمہ کون سا بولا؟ ان اللہ لا یستحیی من الحق، کہ بے شک اللہ تعالی حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا۔ فہل علی المرأۃ من غسل اذا احتلمت، جب عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اس پر غسل لازم آتا ہے؟ یہ مسئلہ پوچھنا تھا۔ اب یہ مسئلہ خواتین کے متعلقہ مسئلہ، اور پھر یہ ہے کہ احتلام کے بارے میں مسئلہ۔ اس سے پہلے تمہیدی طور پہ یہ عرض کیا آقا حضور اللہ تعالیٰ حق بیان کرتا ہے، حق کی بات تو پوچھنی بھی چاہیے، حق کی بات بتانی بھی چاہیے۔ تو بات حق کی ہے کہ شریعت کا مسئلہ ہے، وہ کیسے پوچھے؟ تو وہ پوچھنے سے پہلے تمہیدی جملہ یہ بول کے عرض کرتی ہیں فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ، کیا عورت پر غسل لازم آئے گا؟ اذا احتلمت، جب اسے احتلام آ جائے۔ تو یہ احتلام نیند میں منی کا اخراج ہوتا ہے نا، منی کا خارج ہونا، اسے احتلام کہتے ہیں۔ تو یہ پھر یہ ہے کہ ایسی بات پوچھنا، سوال کرنا عام روٹین میں جھجک ہوتی ہے، آدمی نہیں پوچھ سکتا، ہر کوئی آدمی پوچھ بھی نہیں سکتا۔ حضرت سیدہ ام سلیم صاحبہ اتنی دانش مند تھی کہ پہلے تمہید یہ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ تو حیا نہیں کرتا مسئلہ بیان کرنے میں، حق بیان کرنے میں، حق تو سمجھنا ہے بندوں نے۔ اس پہ آگے عرض کر رہی کہ آقا حضور یہ مسئلہ کہ عورت کو اگر احتلام ہوتا ہے تو غسل لازم آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأت الماء، جب عورت پانی دیکھ لے، جب عورت جب منی کا پانی دیکھ لے عورت، اور یقین ہو جائے کہ احتلام ہوا ہے، صرف خواب خیال کی حد تک معاملہ نہ ہو، پریکٹیکلی باقاعدہ طور پر ثابت ہو جائے جسم کے ساتھ یا پھر یہ کپڑے کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے پانی، تب پتہ چلے گا نا کہ واقعہ تانی ہوا ہے، ورنہ صرف خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ صرف خواب کے آنے پر جو ہے نا وہ اس طرح کہ خواب کی صورت میں ایسی صورت پیش آئی ہے، لیکن جو ہے وہ حقیقت میں ایسے نہ ہو تو اس پہ غسل لازم نہیں آتا۔ تو آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا رأت الماء، جب عورت پانی دیکھ لے تو غسل لازم آ جاتا ہے۔ یہی مسئلہ مرد کے لیے بھی ہے، مرد کا بھی یہی معاملہ ہے، عورت کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، ایک جیسے ہی مسئلہ ہے دونوں کا۔ اچھا، جب یہ حضور علیہ السلام نے بیان کیا نا ام سلیم کے سوال کے جواب میں، فغطت ام سلمہ تعنی وجہہا، حضرت ام المؤمنین ام سلمہ زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس حدیث پاک کی راوی ہیں، آپ نے کیا کیا؟ اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، اپنا چہرہ کپڑے سے ڈھانپ لیا۔ جس طرح کوئی عجیب سی بات پوچھے یا کرے تو ہوتا ہے نا شرم اور حیا کی وجہ سے اپنا بندہ چہرہ دوسری طرف کر لیتا ہے یا چہرہ ڈھانپ لیتا ہے، یار یہ کیا سوال کر دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ یہ سوال کرنا عام روٹین میں قدرے مشکل تھا۔ حضرت ام سلیم صاحبہ نے تمہید باندھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بیان کرتا ہے، تبھی اللہ کے بندوں کو پتہ چلتا ہے۔ شریعت کے مسئلے کا پتہ کیسے چلے گا اگر اللہ بیان ہی نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ تو بیان کرتا ہے۔ تو اس بات پر جو ہے وہ حضرت ام سلیم نے جب سوال کیا، حضور نے جواب دیا، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ وقالت یا رسول اللہ، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اوا تحتلم المرأة، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں، تاربت یمینوں کا، تاربت یمینوں کا کلمے کا ترجمہ محدثین کرام فرماتے کرنا نہیں ہوتا۔ ویسے عربی زبان میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تراب سے تاربت ہے نا، تراب مٹی ہوتی ہے نا، خاک آلود ہو جائیں تیرے ہاتھ، یہ کلمہ زجر ہوتا ہے ڈانٹ کے لیے۔ استاد جس طرح اپنے شاگرد کو ڈانٹتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی امتی سے بات کرتے ایسا کلمہ بولتے ہیں تو مراد کلمہ زجر ہے۔ یہاں اس کا معنی اور ترجمہ مراد ہے، یہاں پر بینستور بھی یہ لکھا ہے ہی من الفاظ التي تطلق عند الزجر ولا يراد بها ظاہرها، ایسے یہ کلمہ ہے جس سے مراد تو زجر ہوتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے وقت ایسے کلمے بولے جاتے ہیں، لیکن ان کا ظاہر مراد نہیں ہوتا، ان کا ظاہر مراد نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ صرف زجر کے طور پہ حضور نے فرما دیا، ہاں تیرے آگے تاربت یمینوں کا جملہ بول کے فرمایا
فَبِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا، عورت کا بچہ عورت کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ اگر عورت کا پانی ہوتے ہی کوئی نہیں ہے، عورت کا پانی ہوتے ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کے مشابہ کیسے ہوتا ہے؟ مطلب یہ نکلا کہ پانی جو ہے وہ ملتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، باپ اور ماں کا پانی جو ہے آپس میں ملاپ کے وقت ملتا ہے تو وہ پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، تو بچہ ماں باپ کے مشابہ جو ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ پانی مرد کا بھی ہوتا ہے جو منی ہوتی ہے، تو عورت کا بھی ہوتا ہے وہ پانی، سمجھ آ رہی ہے؟ جس کا غالب آ جاتا ہے، پہلے ریم میں پہنچتا ہے، وہ اس کے مشابہ بچہ ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ ماں کا بچہ جو ہے ماں کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ مشابہ اس وجہ سے ہی ہوتا ہے کہ عورت کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، جو مرد کا پانی ہوتا ہے تو عورت کا بھی پانی ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ کلمے کے بارے میں امام عینی صاحب نے بھی لکھا، وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ جَارِيَةٌ عَلَىٰ أَلْسِنَةِ الْعَرْبِ لَا يُرِيدُونَ بِهَا الدُّعَاءَ عَلَى الْمُخَاطَبِ وَلَا وُقُوعَ الْأَمْرِ بِهَا، کہتے ہیں کہ یہ عرب والوں کی زبان پر ایسا کلمہ زجر توبیخ کا ڈانٹ ڈپٹ کے چلتے رہتے ہیں، ان کا مراد یہ نہیں ہوتا کہ اگلے کے خلاف دعا کر دی ہے، وہ جس کو ہم اردو میں بد دعا کہتے ہیں، یہ مراد ہے، یہ مراد نہیں ہوتی، یہ ویسے ڈانٹ ڈپٹ کے لیے کلمہ ہوتا ہے سمجھانے کے لیے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ ایک تو شریعت کا مسئلہ بیان کرنے میں سننے میں حیا مانے نہیں ہونا چاہیے، حیا مانے جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ اگر حیا رکاوٹ بن گیا تو پھر آپ شریعت کا مسئلہ جان سکیں گے؟ نہ شریعت کا مسئلہ جان سکیں گے، نہ اس پہ عمل کر سکیں گے، یہ تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو جس طرح مرد حضرات کے لیے شریعت کے مسائل ہیں، اسی طرح خواتین اسلام کے لیے بھی تو ضروری ہیں، وہ بھی اپنے متعلقہ مسائل احکام جو ہیں شریعت کے مطابق جانیں سمجھیں، ان پر عمل کریں، تبھی ان کے لیے بھی کامیابی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مرد حضرات جو ہیں ان کے لیے شرعی احکام ہیں، خواتین جو ہیں وہ سمجھے ہمارے لیے تو ہے ہی کوئی نہ۔ خواتین کے لیے پردہ، شرم و حیا زیادہ ہے، گھر کے اندر رہنا، باقی اس طرح کے ان کے گھریلو زندگی ہے، ان کے معاملات ہیں، لیکن جہاں تعلق ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل کا، اس احکام کی تعمیل میں تو مرد اور برابر ہیں، صرف مردوں کے کچھ احکام زیادہ ہوں گے اور ہوں گے، عورتوں کے کچھ احکام اور قسم کے ہوں گے، قسمیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن شرعی طور پہ پابند تو وہ بھی اسی طرح ہی ہیں جس طرح کے مرد پابند ہیں شریعت محمدیہ کے۔ تو ایک مسئلہ جو ترجمہ الباب کے مطابق ہے وہ یہ بنتا ہے کہ شریعت مطہرہ کے مسائل و احکام جاننے میں، سمجھنے میں شرم حیا رکھ کے بندہ نہ سمجھے تو یہ غلط ہے۔ شرم حیا درمیان میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اور اسی طرح کہ یہ مسئلہ بھی پھر واضح ہو گیا کہ جس طرح مرد کو احتلام آتا ہے تو غسل لازم آتا ہے، اگر ثابت ہو جاتا ہے، تو اسی طرح عورت کا بھی معاملہ ہے کہ عورت پر بھی جو ہے وہ احتلام آنے سے غسل لازم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اندر پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ جو ہے، ان کا مرتبہ مقام بھی، ان کی سلیقہ مندی کا بھی ذکر ہے۔ اور ایک بات اس میں یہ بھی آئی ہے کہ حضرت ام سلیم صاحبہ نے تو سوال کر لیا، آقا حضور سے شریعت کا مسئلہ پوچھ لیا، تو ہم کہہ رہے ہیں انہوں نے بہت اچھا کیا۔ تو حضرت ام سلمہ جو ام المومنین صاحب ہیں، انہوں نے آگے جو ہے وہ چادر کے ساتھ اپنا چہرہ جو ہے ڈھانپ لیا۔ اب اس میں ام المؤمنین جو ہیں انہوں نے سوال کیوں نہیں پوچھا؟ سوال پر الٹا ان کا تو رد عمل یہ تھا کہ انہوں نے یہ ایسا رد عمل ظاہر کیا کہ یہ تو بات کرنی نہیں چاہیے تھی، یہ بات تو یہ کون سی بات پوچھ رہی ہیں کہ مطلب عورت کو احتلام ہو جائے تو غسل لازم آتا، کیا احتلام بھی ہوتا ہے عورت کو؟ آگے حضور سے انہوں نے وہ سوال کیا نا، تو اس سے یہ پتہ سوال بنتا ہے کہ ام المؤمنین کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے جس طرح مرد کو ہوتا ہے۔ تو اس پہ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، حضور کی بیویاں مطہرات ہیں، پاکیزہ بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں۔ ان کا حضور علیہ السلام کے عقد نکاح میں آنے سے پہلے بھی اور آنے کے بعد بھی ان کو احتلام ہوتے ہی نہیں ہے، ان کو احتلام ہوتا ہی نہیں۔ اس وجہ سے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، چونکہ وہ یہ بات انہوں نے جانتی ہی نہیں تھی،
ان کو کبھی زندگی میں یہ مسئلہ پیش ہی نہیں آیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے چہرہ ڈھانپ لیا کہ ام سلیم صاحبہ کیا بات کر رہی ہیں، ان کے لیے یہ بات عجیب سی تھی، اس لیے کہ ازواج مطہرات جو ہیں دیکھ شان کتنی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، جن کی نسبت حضور کے ساتھ ہونی تھی۔ شارحین بخاری لکھتے ہیں کہ آقا حضور علیہ السلام کے عقد نکاح میں جن خواتین نے آنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی یہ احتلام جیسی چیزوں سے پہلے سے ہی محفوظ رکھا ہوا تھا، پہلے بھی نہ ان کو ایسا احتلام وغیرہ، اور حضور کے عقد نکاح میں آنے کے بعد بھی ایسی صورت پیش نہیں آئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شیطان اور نفس کے ایسی جو ہے نا حملے اور ان چیزوں سے انہیں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی شان ہے۔ اور ایک آخر میں جو مسئلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈانٹ ڈپٹ، آپ کو کہا کہ ڈانٹ ڈپٹ تو کی جا سکتی ہے بات کرتے وقت، یہ تو ایک لحاظ سے اگلے کو متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے، جھنجھوڑنا مقصود ہوتا ہے کہ دھیان دیا کرے، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کسی اپنے پیارے کو بھی کی جا سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ مطلب ہے جس سے پیار نہ ہو اس کو، تلامذہ اور شاگرد پیارے ہوتے ہیں تبھی ان کو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، یہ نہ کوئی محسوس کرے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ زیادہ مجھے ہوتی ہے، جس کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے اس کے ساتھ پیار بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ڈانٹ ڈپٹ کی اپنی زوجہ محترمہ کو، تو کہا کہ یہ بچہ ماں کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ مشابہ ہوتا ہے اس لیے ہے کہ یہ معاملہ جس طرح مرد کا پانی ہوتا ہے اس طرح عورت کا بھی پانی ہوتا ہے، دونوں کے پانی کا ملاپ ہوتا ہے تو بچہ آگے تیار ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمہ الباب کے تحت یہ ایک حدیث پاک یہ ذکر کی اور ایک حدیث پاک اور ذکر کی جس کے آخری راوی کون ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث پاک آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، شاید 2 مرتبہ گزر چکی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من الشجر شجرہ لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، وہ مسلمان کی مانند ہے۔ پیچھے وہ تفصیل کے ساتھ بات کی تھی کہ درخت ہو کے مسلمان کی مانند کیسے ہو گیا، تو وہ پھر شارحین حدیث نے لکھا کہ یہ نفع دینے میں، نفع بخش ہونے میں، مفید ہونے میں، جس طرح جو ہے وہ مسلمان ہر لحاظ سے ہمہ وقت مفید ہوتا ہے، اسی طرح وہ درخت بھی سدا بہار ہے اور وہ بھی لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، مفید ہے، جڑوں سے لے کر پتوں تک، اور اس کے خشک تنے ہو جائیں پھر بھی مفید۔ اس پر جو پھل لگتا ہے وہ جتنی سٹیج اور جتنے مرحلوں سے گزرتا ہے ہر مرحلے میں وہ نافع اور مفید ہے، جبکہ باقی پھل ہر مرحلے میں نافع اور مفید ہے نہیں ہوتے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس وجہ سے اس درخت کو فرمایا کہ وَهِيَ مَثَلُ الْمُسْلِمِ، وہ مسلمان کی مانند ہے۔ تو مسلمان کی مانند کوئی حیات میں یا اور کسی چیز میں نہیں، مسلمان کی مانند ہے نفع دینے میں، فائدہ پہنچانے میں۔ اس سے یہ بھی پھر پتہ چلا کہ مسلمان کو ہمیشہ نفع بخش ہونا چاہیے، مسلمان کو ہمیشہ خیر الناس من ينفع الناس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جو نفع دینے والا بندہ ہوتا ہے وہ زیادہ مفید ہوتا ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں دوسرے کو نچوڑ لینا اور دوسرے سے کچھ لے لینا یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، یہ نہیں پتہ کسی کو نفع دینا بڑی کامیابی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طوبی لمن جعلہ اللہ خیر مفتاحا للخیر۔ حضور نے فرمایا مبارک ہے اس شخص کے لیے جو خیر کی چابی بنتا ہے، مفتاح بنتا ہے، مفتاحا للخیر، خیر کی چابی بنتا ہے، اوروں کو خیر اور بھلائی دینے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو کسی کی کوشش سے، کسی کی وساطت سے کسی کا کام ہو سکتا ہو تو وہ کرنے میں دریغ نہیں کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، خوش بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میرے بھائی کا کام میرے ذریعے کروا دیا، اس بھائی کو نفع پہنچا میری وساطت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا، رب تعالیٰ چاہتا بغیر کسی وسیلے کے اس کو نفع دے دیتا، رب تعالیٰ چاہتا کسی اور کو نفع جو وسیلہ بنا دیتا ہے اس کے فائدے کا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا، یہ رب تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے،
یہ دین کے طالب علم، علماء، صلحاء، ان سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں دین کو پڑھنے پڑھانے کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے ہمیں امام بنا دیا، ہمیں رہنما بنا دیا۔ اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا حدثونی ما ہی، وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، وہ مسلمان کی مانند ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے فوقع الناس فی شجر البادیہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ لوگ تو جنگل کے درخت میں چلے گئے، کھو گئے، واقع جنگل کے درختوں میں سوچو بچار میں پڑ گئے صحابہ کرام، کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے؟ وہ بندہ سوال کرے کلاس میں آپ سے، تو آپ لازمی طور پہ درخت کے بارے سوال ہوگا، تو آپ ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ شکر پڑیا کے جنگل کی طرف یا پھر اپنے گاؤں کے کسی جنگل یا درختوں کی طرف سوچو بچار میں پڑ جائیں، بھئی کون سا درخت ہے، وہ تو نہیں ہے، وہ تو نہیں ہے، وہ تو نہیں ہے۔ اس طرح صحابہ کرام وہ جنگل کے درختوں کی طرف چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس درخت کے بارے پوچھ رہے ہیں وہ کھجور کا درخت ہے۔ وہ کون سا درخت ہے؟ کھجور کا درخت۔ چھوٹی عمر کے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اس وقت چھوٹے صحابہ کرام میں شامل تھے نا، بڑی عمر کے نہیں تھے، لیکن کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ کھجور کا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اور جس کو حضور نے مسلمان کی مانند قرار دے دیا، یہ تو کھجور کا درخت ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال تو آ گیا۔ حضرت عبداللہ صاحب فرماتے ہیں فاستحییت، مجھے حیا آ گئی، اس بات پر حیا آئی کہ میرے والد گرامی عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، مولا علی پاک بھی، عثمان غنی، اتنی بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی ہیں، ان کی موجودگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال کا میں جواب دوں؟ اپنے آپ کو سمجھا میں تو بہت چھوٹا ہوں، میں تو، اور ظاہر عمر میں تھے بھی چھوٹے، لیکن دل میں خیال آ گیا، کہتے میں تو جواب نہ دے سکا۔ قالو، صحابہ کرام نے کیا عرض کیا حضور سے؟ یا رسول اللہ اخبرنا بہا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اس کی خبر ارشاد فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی النخلہ، وہ کون سا درخت ہے؟ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں آیا خیال کہ وہ کھجور کا درخت ہے، حضور نے وہی فرمایا۔ اور اس پہ پیچھے بات ہو چکی ہے کہ اس درخت کے کتنے فائدے ہیں، میں نے آپ کو ابھی اشارے میں بتا دیا، جڑیں بھی کام آتی ہیں، اس کا تنا بھی، اس کے پتے بھی کھجور کے، اور اس کے خشک ہو جائے پتے وہ بھی کام آتے ہیں، اور اس پہ جب کھجور لگتی ہے وہ کچی ہوتی ہے وہ بھی کام، تھوڑی سی پکی ہوتی ہے پھر بھی، زیادہ پکی ہوتی ہے پھر بھی، خشک ہو جاتی ہے چھوارا بن جاتا ہے پھر بھی، اور شادی نکاح کے دیکھتے نہیں ہیں کہ لوگ چھوارے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، کھجور گویا کہ خشک ہو گئی اور گویا کہ سوکھ گئی پھر بھی فائدہ دے رہی ہے۔ تو مسلمان کے ساتھ حضور نے تشبیہ دی ہے، تو مشبہ جو ہوتا ہے اس کے اندر اتنے اوصاف نہیں ہوتے جتنے مشبہ بہی میں ہوتے ہیں۔ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ مطلب ہے کہ وہ شیر کی طرح ہے، تو وہ شیر کے سارے اوصاف نہیں، اس کی ایک جرأت و بہادری کی طرح مراد ہوتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں، علماء اہل لغت یا علماء فصاحت و بیان کہتے ہیں کہ مشبہ بہی کے اندر اوصاف زیادہ ہوتے ہیں، صرف مشبہ کو اس کے کسی ایک وصف سے یا چند اوصاف سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اب کھجور کو حضور نے تشبیہ دی مسلمان کی مانند، مسلمان کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اوصاف رکھے ہیں، اب کھجور کے اندر وہ کھجور صرف اس ایک جہت میں کہ وہ نفع بخش ہے۔ مسلمان بھی کیا ہوتا ہے؟ اگر کھجور خشک ہو جائے پھر بھی نفع دیتی ہے، چھوارا بن جائے، پتے سوکھ جائیں پھر بھی نفع بخش ہے۔ مسلمان دنیا سے چلا بھی جائے پھر بھی مومن صالح اپنی قبر کے اندر بھی لوگوں کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے۔ لوگ زیارت صالحین کے لیے جاتے ہیں، قبور صالحین کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنے ان پیاروں کی برکت سے انہیں فائدہ پہنچاتا ہے، جانے والوں کو دعائیں، جانے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے جو ان کے واسطے سے کی جاتی ہیں، تو یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں اہل اللہ، اولیاء اللہ، پھر بھی لوگوں کو نفع اور فائدہ، اور کسی کو سمجھ نہ بھی آئے اگر روحانی فائدہ تو ظاہری فائدہ بھی دیکھا جائے۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ پاکستانی گورنمنٹ کو کتنا دے رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں داتا کہنا، بھائی وہ دے کتنا رہے ہیں یہ بھی تو دیکھو،
یومیہ ہفتہ وار پتہ نہیں کروڑوں میں مطلب مل رہا ہوتا ہے، اتنا زیادہ مطلب ہے وہ پاکستان کو عطا فرما رہے ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ دنیا سے گئے جو ہے 10 صدیاں بیت گئی، لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ ابھی جناب اتنا لوگوں کو دے رہے ہیں کہ ہر روز وہ غلے بھرے جاتے ہیں، اور لوگ جناب گورنمنٹ لے رہی ہے اور حکومت جو ہے مختلف کاموں پہ آگے صرف کر رہی ہے۔ تو اللہ والے جو ہے یہ دنیا سے جانے کے بعد بھی نفع بخش ہوتے ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے دل میں خیال آ گیا۔ اچھا، کہتے ہیں کہ جب بات مکمل ہو گئی حضور نے جواب دے دیا۔ حضور نے کیا فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت۔ ایک یہ بھی پتا چلا کہ استاذ طالب علموں کو چیک کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے سوال کر سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے سوال کیا یا نہ کیا؟ اس سے ذہن تیز ہوتا ہے۔ شاگرد بھی کر سکتا ہے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، ضرورت کے تحت ذرائع شرارت نہیں کر سکتا۔ استاد کو چیک کرنے کے لیے استاد چیک کر سکتا ہے شاگرد کو، شاگرد نہیں استاد کو چیک کر سکتا۔ استاد امتحان لے سکتا ہے شاگرد کا، شاگرد استاد کا امتحان لینے کے لیے سوال نہ کرے، بات سمجھنے کے لیے ضرور سوال کرے، خوش اسلوبی سے سوال کرے۔ حسن السوال نصف العلم ہے، آدھا علم ہوتا ہے اچھے طریقے سے سوال کرنا، لیکن امتحان نہ لے۔ اور حضور علیہ السلام نے سوال کیا بھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آگے عرض کیا، آقا حضور آپ خود ہی ارشاد فرما دیں جواب۔ حضور علیہ السلام نے جواب دیا، وہ کون سا درخت ہے؟ وہ کھجور کا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں فحدثت ابی بما وقع من نفسی، جب یہ بات مکمل ہو گئی تو میں نے اپنے باپ کو بتا دیا۔ کون باپ ہے ان کے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی کو بتا دیا جو میرے دل میں یہی خیال آیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ جب حضور نے سوال کیا تھا، کہتے ہیں والد گرامی نے فرمایا لَأَن تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا بیٹا اگر حضور علیہ السلام کے سوال کے جواب میں آپ جواب دے دیتے، یہ مجھے اتنا پیارا لگتا کہ میرے بیٹے نے جواب دے دیا۔ فرماتے احب الیہ من قضا و قضا، اتنی اتنی نعمتیں، اتنے سرخ اونٹ جو ہیں ان سے بھی مجھے یہ پیارا ہوتا، دنیا کی دولت اتنی مل جاتی، مجھ عمر فاروق کو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی مجھے خوشی اس بات کی ہوتی کہ میرے بیٹے نے درست جواب دے دیا ہے۔ باپ کو خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ باپ کو خوشی ہوتی ہے، بیٹا پوزیشن لیتا ہے، بیٹا نمبر پہ آتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، پاس ہو جاتا ہے، تو ماں باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹا اگر تو جواب دے دیتا حضور علیہ السلام کا تو مجھے بہت خوشی ہوتی، اتنی خوشی ہوتی جتنی دولت ملنے پر بھی نہیں ہوتی۔ اس سے پتہ چلا، شارحین حدیث کہتے ہیں کہ بھائی پھر بندے کو ایسی تمنا رکھنی چاہیے کہ میرا بیٹا نیک ہو جائے، میرا بیٹا قرآن مجید کا حافظ بن جائے، قاری اور عالم بعمل بن جائے، دین کا خادم بن جائے، اچھا رہنما بن جائے۔ اس کی والدین کو تمنا اور آرزو رکھنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی بتاتے ہیں کہ اولاد کی کامیابی پر والدین کو مسرت اور خوشی کا اظہار کرنا جائز ہے، اس میں کوئی کبات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک تو بات ہے سیدنا فاروق اعظم کو خود خوشی ہوتی، توجہ کریں، ایک یہ ہے کہ بیٹا جواب دیتا حضور علیہ السلام کے سوال کا تو حضرت عمر فاروق کو خوشی ہوتی کہ میرے بیٹے نے جناب جواب دے دیا۔ دوسری بات یہ ہے، جہاں پہ بڑی پیاری ایک بات لکھی ہے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں، انما تمنا ذالک رجاء ان یسر النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باصابتہ فیدعو له۔ حضرت عمر فاروق اس وجہ سے تمنا رکھتے اور خوشی کا اظہار کرتے کہ میرا بیٹا اگر جواب دیتا تو حضور خوش ہو جاتے۔ آقا حضور کے سوال کا جواب میرا بیٹا دیتا تو حضور علیہ السلام خوش ہو جاتے کہ عبداللہ بن عمر نے جواب ٹھیک دیا۔ حضور علیہ السلام جب خوش ہوتے تو میرے بیٹے کے لیے حضور دعا ارشاد فرما دیتے۔ یہ تمنا تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی، اس امید تھی، اس لیے تمنا کر رہے تھے۔
کاش کہ میرا بیٹا جواب دے دیتا اس موقع پہ تو حضور خوش ہو جاتے۔ حضور کو مسرور کرنا مراد تھا، حضور کی خوشی مقصود تھی حضرت عمر فاروق کے سامنے کہ حضور خوش ہو جاتے۔ جب حضور خوش ہوتے تو کیا کرتے؟ فیدعو لا، میرے بیٹے کو دعاؤں سے نوازتے، دعاؤں سے نوازتے۔ یہاں پر امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مسئلہ بھی لکھا، بھائی وہ بیٹا جس کو رب تعالیٰ نے علم دین دے دیا، عالم دین بن گیا، وہ اچھا ہے یا وہ بیٹا جو بزنس مین بن گیا، بہت بڑا کاروباری بن گیا، بہت سرمایہ گھر میں لے کے آتا ہے؟ والدین کے لیے کون سا بیٹا اچھا ہے؟ جو دین پڑھ کے اب وہ کماتا تو کچھ نہیں ہے، گھر والوں کو دیتا کچھ نہیں ہے، جبکہ دوسرا بڑا کماتا ہے، وہ تو بزنس مین ہے، اس کا کاروبار ہے، وہ بہت کچھ گھر لے کے آتا ہے۔ والدین کے لیے کون سا بیٹا اچھا ہونا چاہیے؟ یہاں پہ لکھتے ہیں ان الابن الموفق للعالم افضل مکاسب الدنیا، وہ بیٹا جو عالم بن گیا، رب نے توفیق علم کی دے رکھی ہے، وہ بیٹا افضل ہے مکاسب دنیا سے، جو دنیا کا کاروبار کرتا ہے، کسب حلال کماتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے، کاروباری ہے، اس کی بجائے وہ بیٹا اچھا ہے جس بیٹے کو رب تعالیٰ نے علم دین کے لیے منتخب فرما لیا ہے، اب تعالیٰ نے عالم دین بنا لیا ہے۔ تو یہ یہاں پہ لکھا ہے باقاعدہ طور پہ، اس وجہ سے حضرت عمر فاروق نے کہا تھا لَأَن تَكُونَ قُلْتَ حَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا، بیٹا اگر تو حضور کے سوال کا جواب دے دیتا تو مجھے اتنی دنیا کی دولت سے بھی تیرا سوال کا جواب دینا میرے لیے زیادہ خوشی کا باعث بنتا، زیادہ محبوب میرے لیے کیا تھا؟ زیادہ محبوب اور زیادہ پیارا میرے لیے یہ تھا کہ میرا بیٹا دین کا عالم بن گیا ہے، دین کا خادم بن گیا، دین کو اس کو اتنی سوجھ بوجھ حاصل ہو گئی ہے، مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہوتی۔ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے سے شارحین حدیث نے یہ مسئلہ نکال لیا کہ والدین کو اپنے بزنس مین بیٹے کی بجائے، کاروباری بیٹے کی بجائے، اگرچہ وہ لاتا ہے کما کے بہت کچھ دیتا ہے، نظام چل رہا ہے اس کی وجہ سے، لیکن جو دین کا طالب علم ہے، عالم دین بن گیا، دین کا کام میں لگا رہتا ہے، والدین کو خوشی اس بیٹے کی ہونی چاہیے۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو دنیا کے نظام کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے وہ والدین کو دنیا میں فائدہ پہنچا دے، لیکن حقیقی فائدہ جو آخرت کا، قبر کا اور آخرت کا فائدہ ہے، وہ تو اس بیٹے سے ہی ملتا ہے جو قرآن مجید کا حافظ، قاری اور عالم بن گیا، وہ دعائیں کرتا ہے، وہ بگڑ نہ جائے۔ جس طرح کچھ لوگ جو ہے علم پڑھ کے بگڑ جاتے ہیں، بگڑ نہ جائے، اپنا عقیدہ درست رکھے، ایمان پختہ رکھے، دین اسلام کے ساتھ محبت رکھے، دین اسلام کی خدمت کرے، تو اب وہ یقینی طور پر والدین کا فرما بردار ہوتا ہے۔ ایسا بیٹا والدین کو مسرت اور خوشی پہنچاتا ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی والدین کے سروں پہ تاج رکھے جائیں گے۔ بیٹے نے قرآن مجید کا حافظ عالم ہوا تو قیامت کے دن والدین کے سروں پہ تاج رکھے جائیں گے، سنہری تاج، چمکتے تاج۔ وہ آپ اندازہ تو کریں نا، کس بیٹے کی وجہ سے والدین کے سروں پہ تاج رکھے گئے؟ بزنس مین کی وجہ سے نہیں، میڈیکل ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سارے کام ٹھیک ہیں، رزق حلال کمانا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن جو فضیلت اور مرتبہ ہے وہ دین کے خادم، عالم اور دین کا راہبر و رہنما، اس کی بدولت والدین کو زیادہ اعزازات اور انعامات سے نوازا جائے گا۔